اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 13 رجب 1443 ہجری، 15 فروری 2022 عیسوی، 3 گتے فاگن 2078 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ انصر نیپالی کا کلام اور انصر نیپالی ہی کی آواز میں عورتوں کے لیے ایک نظم سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دختران اسلام کے نام ایک اہم پیغام۔ شرم نسوانیت کو جگاؤں گی میں، شرم نسوانیت کو جگاؤں گی میں، حسن تقویٰ سے دامن سجاؤں گی میں، حسن تقویٰ سے دامن سجاؤں گی میں، بن کے مسکان پردہ کی تعلیم کو، بن کے مسکان پردہ کی تعلیم کو۔ مسکان خان جس نے حجاب کے لیے اپنا حجاب کے لیے نعرے تکبیر بلند کیا، بن کے مسکان پردہ کی تعلیم کو، قوم کی بیٹیوں کو پڑھاؤں گی میں، قوم کی بیٹیوں کو پڑھاؤں گی میں، بے حجابی سے عورت کی توہین ہے، بے حجابی سے عورت کی توہین ہے، سر سے آنچل، سر سے آنچل کبھی نہ گراؤں گی میں، سر سے آنچل کبھی نہ گراؤں گی میں۔ اور اس سے بطور خاص شمع محفل بنا کر کے رسوا کیا، شمع محفل بنا کر کے رسوا کیا،
توبہ کر لو دوبارہ نہ جاؤں گی میں، توبہ کر لو دوبارہ نہ جاؤں گی میں، شرم نسوانیت کو جگاؤں گی میں، حسن تقویٰ سے دامن سجاؤں گی میں، گھر کی ملکہ بنایا تھا اسلام نے، گھر کی ملکہ بنایا تھا اسلام نے، کیسے اللہ کو منہ، کیسے اللہ کو منہ دکھاؤں گی میں، کیسے اللہ کو منہ دکھاؤں گی میں، گھر سے باہر نمائش نہ کرتی پھرو، گھر سے باہر نمائش نہ کرتی پھرو، تن فروشی کی لعنت مٹاؤں گی میں، تن فروشی کی لعنت مٹاؤں گی میں، بے حیائی سے فتنوں کی بارش ہوئی۔ آج اس مدنی کے واقعات کم سے بچوں کے ساتھ بے حیائی کی وجہ ہے، بے حیائی سے فتنوں کی بارش ہوئی، داغ عصمت، داغ عصمت تمہاری دھلاؤں گی میں، شرم نسوانیت کو جگاؤں گی میں، حسن پردہ سے دامن سجاؤں گی میں، شیش محلوں میں بکتی رہی عظمتیں، شیش محلوں میں بکتی رہی عظمتیں، ساری دنیا کو عنصر بتاؤں گی میں، ساری دنیا کو عنصر بتاؤں گی میں، شرم نسوانیت کو جگاؤں گی میں، حسن تقویٰ سے دامن سجاؤں گی میں، بن کے مسکان پردہ کی تعلیم کو قوم کی بیٹیوں کو پڑھاؤں گی میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر شاہد مبین ندوی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے حجاب کی اہمیت۔ حجاب کی اہمیت، تو لیجئے شیخ صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، خلاق عالم ہے، خلاق کائنات ہے، مدبر اور منتظم ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کی ذات ہر ایک پر بالا ہے، وہ عظمتیں عطا کرنے والا ہے، وہ عزیز ذو انتقام ہے، القاہر فوق عبادہ، مستوی عرش ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا
کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دین، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کا درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات پر، اور کل مومنین موحدین و موحدات پر۔ حضرات گرامی، آج میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل فرمایا ہے۔ پردے کا وہ حکم جو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بھی نازل فرمایا تھا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، آسمانی کتابوں میں بھی، لیکن لوگوں نے شریعت کو بگاڑ دیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ ساری چیزیں آتی چلی گئیں جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا۔ چنانچہ اب جب کہ اللہ رب العزت اسلام کی تکمیل فرما رہا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ، تو یہ پردے کا حکم بھی اللہ رب العزت نے اسی ضمن میں نازل فرما کر دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اس پردے کے حکم سے نازل ہونے سے پہلے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے کہ اللہ کے رسول، مسلمانوں کی جو خواتین ہیں ان کو حکم دیجئے پردے کا، یہ پردہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت سودہ بنت زمعہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ لمبی تھی قد میں، وہ باہر نکلی۔ جب باہر نکلی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد عرفناک یا سودا، سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ الفاظ کہہ کر گویا کہ انہوں نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ یہ کیسے، جب میں نے تمہیں پہچان لیا تو نہ معلوم کتنے لوگ ہوں گے جو تم کو پہچان لیتے ہوں گے۔ چنانچہ قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 آیت ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی خواتین سے، عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جو وہ جلباب پہنتی ہیں، جلباب کپڑے کو کہتے ہیں، اس کو ڈال لیا کریں اپنے اوپر، ذالک ادنیٰ ان یعرفن، اس طریقے سے ان کی ایک شناخت ہو جائے گی، پہچان ہو جائے گی، فلا یؤذین، اور وہ ستائی نہیں جائیں گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ روایت بخاری شریف کی ہے، 1448 کا نمبر ہے۔ صفیہ بنت شیبہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جو یہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عورتوں نے اپنے نیچے باندھنے والی چادروں کے کناروں کو 2 حصوں سے پھاڑ لیا اور اس سے اپنے سروں کو اور اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا۔ یہ روایت بخاری کی تھی۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ پہلے مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے، جب یہ آیت یہ نازل ہوئی اور چاہیے کہ اوڑھنیاں ڈال لیں اپنے اوپر، تو انہوں نے اپنی چادروں کو 2 حصوں میں پھاڑ کر اپنے اوپر ڈال لیا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ابو داؤد میں بھی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں فجر کی نماز میں خواتین یوں تو ساری نمازوں میں شریک ہوتی تھیں، گفتگو فجر کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین شریک ہوتی تھی، اور جب وہ واپس ہوتی تھیں تو چادروں میں اس طرح سے لپٹی ہوئی ہوتی تھی، متلفعات، چادروں میں اس طرح سے لپٹی ہوئی ہوتی تھی کہ کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا، کوئی پہچان نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہچاننے کا مطلب یہ کہ چہرہ ان کا ڈھپا ہوا ہے، ساری خواتین اسی طرح کی ہیں، ایک ہی رنگ میں سب ہیں، پہچاننا مشکل ہے، چہرہ ان کا ڈھپا ہوا ہے۔ ایک روایت اور ہے جو ابو داؤد روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حالت احرام میں جب ہم لوگ عمرہ کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتے تھے، اور بسا اوقات جب لوگ ہمارے پاس سے گزرنے لگتے تھے، ہمارے قریب پر آ جاتے تھے تو ہم اپنے چہروں پر پردے ڈال لیتے تھے، اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تھے تو ہم اپنے ان پردوں کو ہٹا لیتے تھے۔ حالت احرام میں پردہ نہیں ہے، لیکن اس طرح سے پردہ کیا جا رہا ہے۔ خواتین، حضرات صحابیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اس طرح سے پردہ کر رہی ہیں کہ بدن کا ہر حصہ ڈھپا ہوا ہے اور ان کا چہرہ وہ بند ہے، کوئی انہیں پہچان نہیں پا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ جب احکام نازل فرمائے تو آپ دیکھیں کہ مسلم معاشرہ، اسلامی سوسائٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام اور صحابیات کس طرح سے اس حکم کو مان رہے ہیں، کس طرح سے شریعت کو مان رہے ہیں وہ، اور اس طرح سے کہ ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، لیکن جو چادر پہن رہے ہیں اس چادر کو پھاڑ لیتے ہیں اور اس سے اپنی چہروں کو ڈھانپتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کس طریقے سے رب العزت نے ان صحابیات کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے اس طریقے سے عمل کیا جو آپ کے سامنے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد کی روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وہ دور آئے گا جب ایمان کا بچانا اس قدر مشکل ہو جائے گا کہ قابض جمرۃ فی یدہ، جیسے کہ ہاتھوں کے اندر انگارہ لینا۔ دین ایمان کا بچانا مشکل ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جبکہ منافقین اور مومنین الگ ہو جائیں گے۔ مومنین وہ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے، اور منافقین وہ ہوں گے جو اپنی مصلحتیں، حکمتیں، گوشوارے، آستانے تلاش کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے اپنی بزدلی کو بڑی حکمت کے ساتھ اپنی حکمت کا نام دے رکھا ہوگا۔ اور مومنین وہ ہوں گے جو اس چیز کو واضح، بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم طویل روایت ہے، میں ایک چھوٹا سا حصہ اس کا پڑھتا ہوں بیچ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فتنے برس رہے ہوں گے، چاروں طرف فتنے، ایسے موقع پر فمن انکرہا، جو ان فتنوں کا انکار کر دے گا، جو اس کے سامنے ڈٹ جائے گا، جو ان فتنوں کو قبول نہ کرے گا، اس کے دل کے اندر نقطہ رکھ دیا جائے گا، ایمان کا منور نقطہ، اور جتنے فتنوں کا وہ انکار کرتا رہے گا اتنا ہی اس کا دل منور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا دل اس طرح سے ہو جائے گا بالکل سنگ مرمر کی طریقے سے صاف ستھرا دل۔ اور اگر کوئی ان فتنوں کو قبول کرنے والا ہوگا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جائے گا، کالا سا نقطہ، اور اس کے بعد پھر دوسرے فتنے کو قبول کرے گا تو ایک اور نقطہ رکھ دیا جائے گا، پھر کسی فتنے کو قبول کرے گا پھر ایک اور نقطہ رکھ دیا جائے گا، اس طریقے سے دل اس کا پورا کالا ہو جائے گا۔ یہ فتنوں کا دور ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہاں پر فتنے برس رہے ہیں، چاروں طرف فتنے برس رہے ہیں۔ اس حجاب کے مسئلے کو لے لیجئے، پردے کے مسئلے کو لے لیجئے، یہ اسلام کی شناخت ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جس وقت نقاب پہن کر، حجاب اپنا کر جب وہ چلتی ہیں تو سر فخر سے اونچا ہوتا ہے، دل ایمان سے منور ہوتا ہے کہ اس فتنوں کے دور میں بھی ابھی ایسی خواتین ہیں
جو مادیت کے سامنے جھکی نہیں ہیں، وہ ایسی ہیں جو اسلام کی پہچان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، اور یہ اعلان ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم وہ ہیں جو ایمان کے ساتھ زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام خواتین پر اپنا رحم فرمائے اور ان کے پایات کو اور مضبوط فرمائے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے وہ دھیرے دھیرے اندر سے کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے تخت کی جو بنیادیں ہیں، جو پائے ہیں، ان میں دیمک لگ چکا ہے، گھن لگ چکا ہے، اور ہر آن وہ پستا جا رہا ہے، اور قریب ہے کہ وہ دھڑام سے گر پڑے۔ پردے کا حکم نازل ہوا تھا مسلم خواتین کے لیے، معاشرے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہ پردے کا حکم نازل ہوا تو صحابیات نے اپنی چادریں پھاڑ دی اور اس سے اپنا چہرہ ڈھکا، اپنا سر ڈھکا۔ اور ہمارے یہاں اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ پردے کی کس طرح دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو کسی بھی مسلمان کی شادی کے محفل میں چلے جائیے، اللہ ماشاء اللہ اچھے برے ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کی باتیں نہیں کرتے جو صاحب تقویٰ ہیں، ان کی شادیوں کی ہم باتیں نہیں کرتے، ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں جو اس وقت معاشرے میں زیادہ تر رائج ہے، جہاں پر ہر لڑکی، ہر خاتون ایک دلہن بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو اپنے آپ کو دعوت نظارہ دے رہی ہے، جو خواتین کی محفل میں نہیں بلکہ مردوں کی محفل میں آنا پسند کر رہی ہے، ناز کے ساتھ، انداز کے ساتھ، اور دوسروں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے، شہوت انگیز ادائیں ہیں اس کی، حرکتیں ہیں اس کی۔ یہ شیطان مردود نے کیا چکر چلایا ہے لوگوں کے ذہن پر کہ دیکھنے والی نگاہیں جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ بھی اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ چلو چھوڑو، ٹھیک ہے، آج شادی کا دن ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی اجازت ہونی چاہیے۔ کہیں نہ کہیں وہ اس سے صرف نظر کر لیتے، نگاہوں کو پھیر لیتے۔ یہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہو رہا ہے۔ ٹی وی چینل نے، فلموں نے، سیریل نے خواتین کے ذہن پر ایسا قبضہ کیا، مردوں کے ذہن پر ایسا قبضہ کیا کہ پردے کی وہ اہمیت ہی اٹھ گئی۔ آپ پردے کی باتیں کریں تو لوگ دقیانوس سمجھنے لگے، پردے کی باتیں کریں تو لوگ پچھڑے پن کی علامت سمجھنے لگے۔ اللہ کی پناہ، پردہ تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اور اس کو اپنانے والے متقی اور پرہیزگار اور اللہ کے وفادار مسلمان ہیں، جو صالحین ہیں، جن کا شمار اتقیاء میں ہوتا ہے، جو زمانے کو کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ گردش کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ اور رسول کے فرما بردار ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے ہم اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، نہ ہمیں اپنی زندگی کی کوئی فکر ہے اور نہ ہمیں اپنی موت کی۔ زندگی ہے، جب تک یہ زندگی ہے، چل رہی ہے، اللہ رب العزت جب چاہے گا اسے لے لے گا، لیکن ہم جب بھی اس دنیا سے جائیں، جب بھی ہمارا وقت آ جائے تو ہم ایمان کے ساتھ یہاں سے جائیں، اللہ کے راضی اور فرما بردار بن کر یہاں سے جائیں، مجرم اور طاغی اور سرکش بن کر نہ جائیں۔ پردے کی طرف سے آپ کوتاہی میں دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے ستر، ایک چیز ہوتا ہے حجاب، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ ستر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کا سینہ، اس کی پیٹھ، ناف سے لے کر اس کی ران تک، پنڈلیاں، یہ سب ستر میں شامل ہیں، جو کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے، نہ باپ کے سامنے، نہ بیٹے کے سامنے، اور نہ سسر کے سامنے، اور نہ دیگر محارم کے سامنے۔ یہ ستر ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی خاتون کا، اس کا سینہ، اس کی ظہر، اس کی پیٹھ، اور ناف کے نیچے سے لے کر اور پنڈلیوں تک کا یہ حصہ، یہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ چہرہ اس میں شامل نہیں ہے، کفین اس میں شامل نہیں ہے، پیر کے پنجے اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے اور اپنے دیگر محارم کے سامنے وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے گھر کا پردہ۔ لیکن جب وہ باہر نکلے تو حکم ہے مومنین سے بھی کہ اپنے نگاہوں کو جھکا کر رکھو، اور ان خواتین سے بھی کہ تم بھی اپنے نگاہوں کو جھکا کر رکھو۔ اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنے چہرے کی رونمائی کرتی پھرو، کیونکہ سب سے زیادہ فتنوں میں ڈالنے والا انسان کا چہرہ ہوتا ہے، جو خوبصورتی کا مرکز ہوتا ہے،
اور شیطان مردود اس کو اور مزین کر کے پیش کرتا ہے. جتنی وہ خوبصورت ہوتی نہیں اس سے کہیں زیادہ شیطان انسان کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے, وہ اس کو اور مزین کر کے اور خوشنما اور دل فریب بنا کر پیش کرتا ہے, اور اس طرح وہ اس کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے چاہا کہ خواتین اپنے اس چہرے کو ڈھانپ لیں اور ان مفاتن کو جو فتنے کی جگہ ہیں ان کو ڈھانپ لیں. پردے کے ساتھ نکلیں اگر ضرورت پڑ جائے, محرم کے ساتھ نکلیں, اپنی محارم کے ساتھ نکلیں اگر ضرورت پڑ جائے. آج ہمارے یہاں غیر مسلموں کے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے بہت بڑی بیماری ہمارے اندر آ گئی ہے, بہت بڑی بیماری. خالہ کا لڑکا, چچا کا لڑکا, ماموں کا لڑکا, ہمارے یہاں خواتین بچیاں بڑے آرام سے اس کو اپنا بھائی کہہ دیتے ہیں اور وہ ان کو اپنی بہن کہہ دیتے ہیں. یہ ہمارا خالہ زاد بھائی ہے, وہ خالہ زاد بہن ہے. یہ بھائی اور بہن کہاں سے کہا گیا ہے؟ تو اسلام میں نہیں ہے. وہ چچا زاد ہے, خالہ زاد ہے, وہ چچا کا لڑکا ہے, وہ ماموں کا لڑکا ہے, وہ پھوپھی کا لڑکا ہے. وہ بھائی یا بہن کہاں سے ہو گیا؟ اچھے خاصے لوگ بھی دیندار گھرانوں میں بھی بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ارے ذرا میری بیٹی کو وہاں چھوڑ آنا, وہاں کالج تک چھوڑ آنا یا ڈاکٹر کے یہاں تک چھوڑ آنا. اور وہ خالہ زاد اس کا یا چچا زاد اس کا یا ماموں زاد اس کا یا پھوپھی زاد اس کا, وہ اس کو اپنے پیچھے بائک پر بٹھاتا ہے, ساتھ میں لے کر جاتا ہے, محرم نہ محرم دو, اور سوچتے ہیں کہ نہیں سب بھائی بہن جا رہے ہیں. ارے اسلام نے اس کو منع کر رکھا ہے, کیسے آپ نے اجازت دے دی؟ اسلام نے اس کو منع کر رکھا ہے. اس سے شادی ہو سکتی ہے, جس سے شادی ہو سکتی ہے وہ پھر اس کے ساتھ سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے, یہ اسلام نے اس کو منع کر رکھا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر عام طور سے اس کافرانہ معاشرے میں رہنے کی وجہ سے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اس سے ملاقات کرنے کو بھی اگر چچا کا لڑکا گھر کے اندر آ گیا تو بھائی وہ ہمارے گھر کا ہے, وہ ہمارا فیملی ممبر ہے, لہذا ہم اس سے ملنا, اس کے آگے ناشتہ لگانا, اس سے بیٹھنا, باتیں کرنا, گھنٹوں بیٹھے رہنا, ایک کمرے کے اندر بیٹھے رہنا جہاں ان دو کے علاوہ کوئی اور نہ ہو, ہم بڑی آسانی کے ساتھ بھی اس کی اجازت دے دیتے. ہرگز اجازت نہیں ہے, شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ اسلام کے حکم کو توڑا جا رہا ہے. شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ پردہ کیا جائے, یہ پردہ ہونا چاہیے. اسی طرح دیور کا معاملہ ہے, وہ بھی گھر میں گھومتا پھرتا ہے, نہیں پردہ ہونا چاہیے, آپ پردہ کریں. ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں ان کے یہاں کا جو سسٹم ہے وہ ہوگا, ان کے یہاں کا جو نظام ہے وہ ہوگا, وہ گوتر کا جو نظام ان کے یہاں چلتا ہے وہ ان کا نظام ہوگا, اسلام کا یہ نظام نہیں ہے. لہذا مسلمانوں اس ایمان کو بیدار کرو جو ایمان سینوں کے اندر موجود ہے, وہ ایمان جو نجات دلانے والا ہے, وہ ایمان جو اللہ کی مدد اتارنے والا ہے, وہ ایمان جو تمہیں اللہ کے سامنے راضی بنا کر پیش کرے گا. اللہ رب العزت خوشنودی کی چادر تم پر ڈال دے گا, اپنے انعامات اور اکرامات ڈال دے گا. لیکن جب تم ہر آن اللہ کے حکم کو توڑو گے تو اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں کیسے تمہارے اوپر نازل ہوں گی؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری سی مثال ہے. یہ روایت ابو داؤد کی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں تھی اور حضرت میمونہ, یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, حضرت ام سلمہ بھی اور حضرت میمونہ بھی, بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم, ایک نابینا صحابی ہیں, وہ تشریف لے آئے. وہ دونوں وہیں پر بیٹھی رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا احتجبا عنہ, ان سے پردہ کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہم کو کہاں دیکھ سکتے ہیں, تو نابینا ہے, یہ ہمیں کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افا عمیا وانی انتما, کیا تم بھی نابینا ہو؟ تم تو دیکھ سکتے ہو ان کو. اس سے بہت بڑا پیغام جاتا ہے اس حدیث نبوی سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بہت اچھی طرح سے نصیحت فرمائی ہے
کہ جس طرح مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں، ان سے پردہ کریں۔ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے پردہ کریں، یہ حکم ہے شریعت کا۔ محارم کو چھوڑ کر، اللہ نے جن کو محرم بنا رکھا ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، بیٹا ہے، اور یہ محارم ہیں جو، ان کو چھوڑ کر۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ کوئی بھی خاتون کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے الا کان ثالثہما الشیطان، ورنہ تیسرا شیطان ہوگا۔ جو فون کے اوپر باتیں ہوتی رہتی ہیں، بہت سارے لوگ جب کسی کی شادی لگ جاتی ہے یا انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، انگیجمنٹ کہا تو نہیں ہے نا، شادی لگ جانا نکاح تو نہیں ہے، پھر وہ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں اس ہونے والے جو مستقبل میں ہونے والا ہے، شاید اس سے باتیں شروع ہو جاتی۔ یہ بھی خلوت کی قسم ہے، اکیلے میں باتیں ہونا کہ دوسرا اس سے واقف نہ ہو، یا چیٹ ہونا واٹس ایپ کے اوپر یا اور فیس بک پر، یا اور جو بھی اس کے ذرائع ہیں، جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر باتیں ہوتی ہیں، یہ سب حکم حرام کو توڑنے میں داخل ہے۔ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ان شہوت انگیز باتوں کو، ان باتوں کو، نامحرم سے باتوں کو، ان کو منع قرار دیا ہے، الا سوائے یہ کہ ضرورت ہو۔ اب دیکھیے ضرورت کی بھی شریعت نے کیا حد متعین کی۔ اگر کسی خاتون کو کسی نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، پڑ سکتی ہے، یہ معاشرہ ہے، ضرورتیں ہیں، ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اللہ کا حکم یہ ہے فَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو اپنی آواز کو تھوڑا سا سخت کر کے بات کرنا، کرخت کر کے بات کرنا، تاکہ اس کے دل کے اندر کوئی مرض پیدا نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ شیطان مردود لگا ہوا ہے جو خون میں دوڑ رہا ہے، مانند خون وہ گردش کر رہا ہے، تمہارے ساتھ میں ہے، مرد کے بھی ساتھ میں ہے، عورت کے بھی ساتھ میں ہے، اور لڑکیاں، عورتیں، خواتین جب بات کرتی ہیں تو شیطان مردود اس بات کی نغمگی کو، اس کی مٹھاس کو دل کے اندر داخل کرتا ہے، اور پھر وہاں سے بہت سارے وساوس اور بہت سارے فتنے جنم لیتے ہیں۔ لہذا عورتوں کو میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے، اترا کر باتیں کرنے سے، اور اپنے لہجے کو بڑا نرم و نازک بنا کر، خنک لہجہ بنا کر باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ تمہارا لہجہ تھوڑا کرخت ہونا چاہیے، تھوڑا سخت ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس حالت میں بھی حکم ہے جب آپ کو ضرورت ہے، اس وقت بھی آپ نرمی سے بات نہ کریں کہ اس کے دل کے اندر شیطان کسی طرح کا وسوسہ نہ ڈال سکے، اور خود تمہارے اندر بھی کسی طرح کا وسوسہ نہ پیدا۔ عبادت کو لے لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندے اور اس کی بندیاں حاضر ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہے، نماز بھول گیا، مثال کے طور پر کوئی بات بھول گئی، حکم یہ ہے کہ جو خواتین جو پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں وہ اپنی آواز کو بلند کر کے سبحان اللہ نہیں کہیں گی، بلکہ وہ تصفیق کریں گی، بجا دینا، تالی سی بجا دینا، تالی بجا کے، زبان سے بول کے وہ نہیں کریں گی۔ عبادت میں آپ دیکھیں کس طرح سے شریعت نے منع کر رکھا ہے۔ شریعت نے یہ حکم نازل کیا ہے اور یہ ہمارے آپ کی بھلائی کے لیے نازل کیا ہے، معاشرہ، سوسائٹی اچھی رہے اس کے لیے نازل کیا ہے، خواتین کی عزتیں محفوظ رہیں اس لیے کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پتہ چل جائے کہ کون ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے اور کون ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، کون ہے جس کو سوائے اللہ کی مرضی کی کوئی پرواہ نہیں، اور کون ہے جس کو دنیا کی ایک ایک قدم کی پرواہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، ساتھی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، احباب کیا کہیں گے۔ میرے عزیزو، جب تم مر جاؤ گے اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا؟ تمہارے رشتہ دار سب چھوٹ گئے جن کی تم بڑی پرواہ کیا کرتے تھے، تمہارے دوست چھوٹ گئے جن کے لیے تم شریعت کے کام توڑا کرتے تھے، سب ختم ہو گیا۔ اب تم اپنے اعمال کی گٹری لیے ہوئے قبر کے اندر چلے گئے، اب وہاں اللہ کے سامنے تم کو حاضر کیا گیا، کیا عمل کیا تم نے؟
وہاں تو معلوم ہوا کہ جو فہرست ہے وہ سب شریعت کے احکام کو توڑنے کی فہرست ہے. اب کوئی تمہارے کام نہیں آ رہا ہے، نہ وہ سوسائٹی، معاشرہ، نہ لوگ، نہ رشتہ دار، نہ احباب جن کی تم پرواہ کیا کرتے تھے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ شریعت کے تمام احکامات کو قبول کرے، اور اس تھوڑی سی زندگی میں جو امتحان کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہم اس امتحان میں کھرے اتریں، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے روز فرمائے کہ یہ تمہارے لیے جنت ہے، جزاء بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے آج اس کا یہ بدلہ ہے، جاؤ تم میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں کوئی غم ہے، نہ تمہیں کوئی رنج ہے، اطمینان کے ساتھ. تمہارے غم سب ختم ہو گئے، تمہاری پریشانیاں ختم ہو گئی، تمہارے مصائب، تمہارے مسائل سب ختم ہو گئے. اب اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ جہاں پر صرف سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، اور آرام ہے، اور ابدی آرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دنیا کے اندر ہم ذرا سا پرواہ کریں اپنے گھر کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیویوں کی، ہم ان کی پرواہ کریں، کس سے مل رہی ہیں، کس سے بات کر رہی ہیں، کس طریقے سے پردہ ہے یا پردہ نہیں ہے، اور ہم انہیں آمادہ کریں، شریعت کے احکام کی پابندی کے لیے ہم آمادہ کریں. اور جو نامحرم ہیں، جو غیر محرم ہیں، ان کو بالکل الگ کیا جائے. آپ ان سے ملیے، جو جن سے پردہ نہیں ہے ان سے ملیے، لیکن وہ گھروں کے اندر اس طور پر داخل ہو جائیں کہ شریعت کے حکم کو توڑ کر آپ کی بیٹی سے یا آپ کی بہن سے گفتگو کر رہے ہوں، آپ کی بیوی سے گفتگو کر رہے ہوں. یہاں سے شرم و حیا رخصت ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہے، اور شریعت کے احکام کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں. ایک مسلمان کے لیے قطعاً زیبا نہیں دیتا، وہ چاہے جنازہ ہو یا شادی کا موقع ہو، یا گھروں کے اندر ہو، یا کوئی محفل ہو، جشن ہو، یا کوئی غمی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، شریعت اسلامیہ کو سب پر مقدم رکھا جائے، اسلام کے احکامات کو سب پر مقدم رکھا جائے، اور پردے کی ہم پرواہ کریں. پردے کی اللہ رب العزت اس دور میں ان لوگوں پر رحم فرمائے، ہماری ان افراد پر رحم فرمائے جو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو جو پردہ کرواتے ہیں، اور ان خواتین پر اللہ رحمتیں نازل فرمائے جو اس دور میں، مادیت کے اس دور میں، جہاں کی چاروں طرف خوخار لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے دانت نکالے ہوئے بھیڑیوں کی طریقے سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے درمیان بھی ہماری بیٹیاں الحمدللہ اپنے حجاب کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کے استقامت کو اور زیادہ مضبوط عطا فرمائے، انہیں ایمان کی دولت سے نواز دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس پورے مسلم معاشرے کے اندر یا اللہ خیر نازل فرما دے، یا اللہ اپنے احکامات پر پابندی نازل فرما دے، یا اللہ اس ایمان کی قیمت کو ہم معلوم کر لیں، یا اللہ اپنے اس ایمان کی قدر کر لیں، یا اللہ آپ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اور آپ کے جو احکام ہیں اس پر مکمل طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان اعمال کو قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہ